اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام کا۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین خاص پور کی محبتیں، محترم میثم بھائی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور خاص پور کے خاص لوگوں جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ توجہ، ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو ایسا لگنا چاہیے کہ واقعاً میں کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ خاص پور والوں میرا بھی مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ہاں ماشاءاللہ سارے کربلائی بیٹھے ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا،
پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا خاص پور والو، کہ اللہ نے آیت کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ارے توجہ کرنا، توجہ، اللہ کا خطاب ہی ایمان والوں سے ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو قرآن مجید کی جو 114 سورتیں ہیں اس میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں، یعنی 86 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مکے میں اتارے، 28 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے۔ اب چاند اور سورج کا چشمہ لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورے جو اللہ نے مکے میں اتارے، ان میں سے اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، مگر جو 28 مدنی سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے ان میں جگہ جگہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ اللہ قرآن میں ہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ ہائے 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 ہائے، مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کہ اس آیت کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے، اللہ نے 1400 برس پہلے تم سے کہا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو 1400 برس ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے۔ اب میرا سوال ہے تمام علماء اسلام سے، مفکرین اسلام سے، مبلغین اسلام سے، کہ سارے مسلمان مجھے مل کر بتائے کہ اللہ نے 1400 برس پہلے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا 1400 برس کے بعد سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ جانے خاص پور کہا ہے، کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو مسلمان 73 فرقوں میں نہ بٹتا۔ اللہ اکبر، مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتا۔ آج اسلام 73 فرقوں میں بٹ گیا، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور المیہ کیا ہے پتا ہے؟ جس کے پاس جاؤ اسی کا مولوی جنت کی ٹوکری لیے بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ اور میرے نبی نے 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا تھا ستفترق امت، دیکھو میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں امت بٹ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ توجہ کرنا، اللہ کے رسول کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا۔ تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اب جوانوں نے پوچھا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر۔ سب مل کر
یہ تو معاملہ صاف ہے نا مسلمانوں کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا سب سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سب سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. اگر ہو گئے ہوتے تو آج عالم اسلام فرقوں میں نہ تبدیل ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میرا جوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا سچے کون ہیں؟ توجہ، سچے کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ پہچاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچان لو کہ جھوٹے کون ہیں. ہائے 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 ہائے، ارے اگر یہ پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے تو یہ جان لو کہ جھوٹے کون ہیں. تو کیا کوئی ایسا تاریخ اسلام میں محاذ ہے، کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں سارے جھوٹے آ کر ایک ساتھ جمع ہو گئے ہوں؟ تو اب جو ان جھوٹوں کے مقابلے پہ نکلا ہوگا وہی سچا ہوگا. ارے توجہ کرنا، وہی سچا ہوگا. کہا ہاں مولانا، ایک واقعہ گزرا ہے جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں، ایک میدان گزرا ہے جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں. بھائی ہوا کیا؟ توجہ آخری آدمی تک، کیا ہوا؟ کہا نجران کے عیسائی پادری، نجران عرب میں ایک جگہ ہے، توجہ جس طرح ہندوستان میں یہ جگہ ہے خاص پور، عرب میں ایک مقام ہے نجران، وہاں عیسائی رہتے تھے. تو عیسائیوں کے پادری آئے میرے نبی کے پاس اور آ کر میرے نبی سے سوال کیا. پتا ہے نا مسلمانوں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ عبداللہ ہے. توجہ، عیسائیت کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اسلام کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے عبد، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی. اب یہ لوگ آئے میرے نبی کے پاس سوال لے کر اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. آپ کس بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے؟ توجہ میری طرف دیکھنا جوانوں، میرے نبی نے پہلے جواب نہیں دیا، میرے نبی نے پہلے آنسر نہیں دیا، میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا. نہیں پہنچا میرا مجمع. جوانوں تم سے آج منافقین، منحوس ملا مولوی یہ سوال کرتے ہیں نا عزاداری کہاں سے آئی، تازیہ داری کہاں سے آئی، جلوس کہاں سے آیا، فرش ادا کہاں سے آیا، ماتم کہاں سے آیا، تو تم فوراً جواب دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہو. فن مناظرہ کا ایک قاعدہ یاد رکھنا، جب دشمن سوال کرے تو پہلے جواب نہ دینا، پہلے اس کے سوال کی دھجی اڑا دینا، پہلے کاؤنٹر سوال کرنا. توجہ، وجہ یہ ہے کہ اللہ پہلے کرنے والوں سے نہیں پوچھتا، اللہ پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے. نہیں پہنچا خاص پور. دلیل دے دوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے. تو جا کر قرآن پڑھنا، اللہ نے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے پہلے ابلیس سے پوچھا تو نے سجدے کا انکار کیوں کیا. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ ہم سے قیامت میں بعد میں پوچھے گا ہم نے عزاداری کیوں کی، پہلے مفتی منحوس سے کہے گا تو نے عزاداری کے خلاف فتویٰ کیوں دیا. سب مل کر زندہ باد، بلند پر. تو خدا پہلے اقرار کرنے والوں سے نہیں پوچھتا، اللہ پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے. اب جب یہ آئے آ کر میرے آقا سے کہا کہ آپ عبداللہ کیوں مانتے ہیں، میرے نبی نے پہلے کاؤنٹر سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تم ابن اللہ کیوں مانتے ہو، اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو. تو کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے آدم کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ بغیر باپ کے اور وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے. توجہ،
مگر کہتے ہیں نا میری جان، جو ضد پر آ جائے، جو حجت پر آ جائے، جو یہ سمجھ لے کہ انڈیا کے شبلی نمانی ہم ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، نہیں پہنچا مجمع۔ ارے جو بیچارہ سویا ہے تم اس کے آنکھوں میں ایک گلاس پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیٹا ہے بالٹی بالٹی پانی ڈالو نہیں اٹھنے والا۔ یہ مٹیائے ہوئے تھے، توجہ، میرے نبی دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ 3 روز تک بحث چلتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا۔ میرے نبی نے کبھی توریت سے دلیل دی، کبھی زبور سے دلیل دی، کبھی انجیل سے دلیل دی، کبھی قرآن سے دلیل دیا، کبھی عقل سے دلیل دی، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 3 دن جب مناظرے کا مباحثے کا گزر گیا، اللہ کی قدرت کو جلال آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے میرے نبی کو بعد درود و سلام فرمایا کہ آقا اللہ فرماتا ہے اب آپ ان سے مزید بحث نہ کریں، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے بحث کریں۔ آپ 3 دنوں سے انہیں دلیلوں پہ دلیل دیتے جا رہے ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ آپ انہیں توریت سے دلیل دیتے ہیں، آپ انہیں زبور سے دلیل دیتے ہیں، آپ انہیں انجیل سے دلیل دیتے ہیں، آپ انہیں قرآن سے دلیل دیتے ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آقا اب آپ ان سے بحث نہ کیجئے۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگار تو بتا تو پھر کیا کروں؟ اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب اب ان سے کہو کہ لائیں یہ اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، لائیں یہ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، لائیں یہ اپنے نفسوں کو، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ توجہ مسلمانوں، صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بات بچوں کی آئی تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو نہیں لیا، صرف علی کے 2 بچوں کو لے کر نکلے۔ ارے مجمع نہیں پہنچا، کون 2 بچے بتا دوں؟ امامین کریمین نیرین سیدین قبلتین شریفین حرمین حسن و حسین، امامین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین سبتین حرمین نیرین حسنین، حسن و حسین کو لے کر نکلے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کے بچوں کو بھی لے لیجئے، عرب میں بہت سے ایسے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی ہے، کسی اور کے بچوں کو لے جائیے، فقط علی کے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آواز آئی تو نے آیت نہیں پڑھی، اللہ آیت میں کہہ رہا ہے بچوں کو لے کر نہیں سچوں کو لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب مل کر بلند کر آیت کے تیور تو دیکھو، اللہ کہہ رہا اب نہ آنا۔ کسی مولوی نے کہا کہ جب نبی نے کہا نا اب نہ آنا تو کچھ بڈھوں نے کوشش کی اپنے بچوں کو بھیجے، نبی نے کہا اب نہ آنا، ہائے 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 ہائے، اب نہ آنا۔ توجہ، لاؤ تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے۔ وَالنِّسَاءَ، لاؤ تم اپنی عورتوں کو۔ اچھا، آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو۔ ارے جب پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا نا لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو، مولوی فوراً ڈنڈی مارتا، وہ تو جانا ہی بیٹی کو تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا، آیت میں اللہ نے آگے بڑھ کے کہا انفسنا، لاؤ تم اپنے نفسوں کو۔ توجہ، لاؤ تم اپنی عورتوں کو۔ تو جب عورتوں کو لانا ہوا تو یاد رکھنا عورت میں ماں بھی آ گئی، بہن بھی آ گئی، بیٹی بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی۔ تاریخ اسلام لکھنے والوں نے لکھا کہ کم از کم 12 امہات المومنین مسلمانوں کی اماں جان نبی کی 12 بیویاں گھر میں موجود تھی، مگر جب بات عورت کی آئی تو نبی نے کس کو لیا؟ فاطمہ زہرا، صدیقہ کبریٰ، بطول، حضرہ، انسیہ حورا۔ اللہ اکبر۔ شہزادی عالمیان کو لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب بات جانوں کی آئی، نفسوں کی، آیت میں گنجائش ہے، آیت میں ہے جمع کا صیغہ۔ نبی چاہتے تو کئی مردوں کو جان بنا کر لے کر جا سکتے تھے،
مگر صرف علی مرتضیٰ کو لے کر نکلے. توجہ. اچھا کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر کے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ساتھ لے چلیے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ سب جانتے تھے نا آیت کہہ رہی ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. ارے مجمع کہاں ہے؟ اچھا آیت میں تینوں لفظ ہے جمع. توجہ. ابنانا, نسانا, انفسنا. میں کہوں گا اللہ تو تو عالم الغیب ہے, تو تو جانتا تھا تیرا نبی کن لوگوں کو لے کر جائے گا, تو پھر جمع کا صیغہ کیوں رکھا؟ تجھے معلوم تھا جب بچوں کی بات آئے گی تیرا نبی 2 بچوں کو لے کر جائے گا. تجھے معلوم تھا جب عورتوں کی بات آئے گی تیرا نبی 1 زہرا کو لے کر جائے گا. تجھے معلوم تھا جب جانوں کی بات آئے گی تو 1 علی کو نفس رسول بنا کر لے کر جائے گا. تو پھر جمع کا صیغہ کیوں رکھا؟ اللہ نے کہا تم منافق کا مزاج نہیں جانتا. اگر آیت میں جمع کا صیغہ نہ ہوتا تو بعد میں منافق کہتا جانا تو ہم بھی چاہتے تھے, کیا کرے, آیت میں گنجائش نہیں تھی. آئے آئے آئے. اللہ نے کہا دیکھو گنجائش تھی مگر تم اس لائق نہیں تھے کہ ان کے برابری میں آ سکتے. ارے اللہ جانے میرا مجمع کہاں ہے. میرے سنی بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں, حسینی ہیں سب. اب ان کے لیے میں بتا دوں, تم سے بھی بڑا مفتی پوچھتا ہے نا پنجتن کیا ہے. آج مجھ سے سمجھ لو پنجتن کیا ہے. پنجتن کون ہے؟ نبی گھر سے اکیلے نکلے 1 تن, نبی کے ساتھ علی نکلے 2 تن, علی کے ساتھ زہرا نکلی 3 تن, فاطمہ کے ساتھ حسن نکلے 4 تن, حسن کے ساتھ حسین نکلے. پنجتن. ہائے 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 ہائے. پنجتن. اور ڈیزائن دیکھو قافلے کا ڈیزائن. آگے آگے ہے نبی, نبی کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں امام حسن, نبی کے گود میں ہے امام حسین, نبی کے پیچھے ہے شہزادی زہرا, شہزادی کے پیچھے ہے مولا علی شیر خدا. ارے نہیں پہنچا خاص پور, جملہ بدل کر کہہ دوں آگے آگے نبیوں کا سردار, انگلی پکڑے جنت کا سردار, گود میں ہے شہیدوں کا سردار, نبی کے پیچھے عورتوں کی سردار, فاطمہ کے پیچھے ولیوں کا سردار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ. سب مل کر مولائی نعرہ. سرداروں کا قافلہ, نبوت کا سردار, جنت کا سردار, شہادت کا سردار, عالم نسواں کی سردار, ولایت کا سردار, سرداروں کا قافلہ ہے. غلاموں کو اب تو چاہیے کہ اپنی حیثیت پہچان لے ہیں. سرداروں کا قافلہ. اچھا کیا ہوا؟ توجہ. جب نبی جانے لگے تو وہی عیسائی پادری, جوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو, ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں ہاں ہاں, سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا یا علی انتا قائد الغر المعجلین, اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. اچھا یہ اکثر لوگ تم بھی سوچتے ہوگے نا کتنا پیاسا ہے شبیر وارسی, ہر وقت پانی پیتا رہتا. یہ میں پانی نہیں پیتا ہوں, کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے. آئے 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 آئے. سب مل کر لبیک لبیک سب مل کر حیدری. پتہ چلنا چاہیے زمانے والوں کو کہ خاص پور میں علی کے خاص چاہنے والے بیٹھے ہیں.
ارے اولی کا نعرہ نہیں لگے گا تو کب لگے گا؟ یہ ابن زیاد کا زمانہ تھوڑی ہے، یہ امام زمانہ کی حکومت کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نکلے نبی پنجتن کو لے کر، اب وہی پادری جو اب تک بحث کر رہے تھے، جیسے ہی نبی کے ساتھ دیکھا چار لوگوں کو، کہنے لگے اب تو ہم ان سے بحث نہیں کریں گے۔ چیلوں نے کہا کہ اب تک تو 3 دنوں سے بحث کیے جا رہے تھے، مسلمانوں کے رسول دلیل پہ دلیل دے رہے تھے، تم بحث پہ بحث کر رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ سرنڈر کیوں ہو گئے مباہلہ شروع ہونے سے پہلے؟ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کچھ استاد ایسے بھی ہیں جو منحوس چیلوں کے اکسانے پر اکسا جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، مگر یہ بے وقوف نہیں تھے، یہ سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے۔ مباہلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ آیت ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پادریوں سے کہا چیلوں نے کہ آپ بحث کیوں نہیں کرنا چاہتے، اب مباہلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو پادریوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے نور کے جلال سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ کا سینہ پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک بات تو پادریوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر اہل بیت کے مقابلے میں آئے تو پھٹ جائیں گے، جل جائیں گے، مر جائیں گے، جہنم چلے جائیں گے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے خاص پور والوں، پادری کے سمجھ میں آ گیا، مولوی کے سمجھ میں اب تک بات نہیں آئی۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر بابا دے بلند۔ پادری سمجھ گیا، مولوی اب تک نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو لے کر آئے نبی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ پادری سرنڈر نہ کرتے، بحث کر لیتے، مباہلہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ کہ آیت موجود تھی فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت برستی۔ کیا ہوتا؟ انسان کتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، چہرے کتوں کے جیسے ہو جاتے، چہرے مسخ ہو جاتے ان کے۔ اچھا آپ بھی بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں میرے چہرے کو اور چاہتے ہیں ہر چیز میں کھول کھول کر پڑھوں، چلو کھولتا ہوں، میں تو یوں بھی کھولنے میں بدنام ہوں۔ چلو ایک چھوٹا سا منظر دکھاتا ہوں اپنی بات کی دلیل پر۔ جنگ خندق ہے، توجہ، پوری جنگ نہیں پڑھنی، کچھ منظر بتاؤں گا تاکہ موضوع سے ریلیٹ ہو جائے۔ جنگ خندق کیا ہوا؟ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے آقا سے کہا آقا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ان کے اور ہمارے درمیان خندق کھود دی جاتی؟ خندق یعنی بڑے بڑے گڑھے۔ اب تاریخ اسلام پڑھنا، آقا نے نبی نے حکم دیا مسلمانوں خندق کھودو، گڑھے بناؤ تاکہ وہاں کا لشکر اس طرف نہ آ سکے۔ مگر میں کیا کروں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ کسی نے تھوڑی سی پتلی سی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کس نے چھوڑی تھی؟ تاریخ میں جا کر پڑھنا، شبیر وارسی سے ہر بات نہ پوچھو، دبلے پتلے لوگوں کا نام ممبر سے نہیں لیا جاتا، توجہ ہے نا۔ اب یہ پتلے لوگ کون تھے جنہوں نے پتلی جگہ چھوڑی؟ یہ جا کر تاریخ طبری سے پوچھنا، امام طبری سے پوچھنا۔ بہرحال پتلی جگہ چھوٹی، وہاں سے دشمن کے لشکر کا سب سے بڑا پہلوان عمر ابن عبدوت وہاں سے ادھر آ گیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا، مسلمانوں کو چیلنج کیا، مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ میدان جہاد میں مار دو تو غازی اور مر جاؤ تو شہید، اور شہید ہوئے تب بھی تم جنتی، غازی بنے تب بھی تم جنتی، تو آؤ میں تم سے جنت کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، آ کر مجھے مار دو، مار کر غازی بن جاؤ تب بھی جنتی ہو گئے، میرے ہاتھوں مر کر شہید بن جاؤ تب بھی جنتی ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں نکلا تو منحوس نے کیا کیا، میرے نبی کے خیمے پر تلوار ماری، میرا نبی جس گھر میں تھا اس گھر میں اس نے تلوار ماری، میرا نبی خیمے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ جلال میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک صحابی بڑھا، نام مت پوچھنا مجھ سے،
سے توجہ، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں، توجہ۔ ایک صحابی بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کو جانتا ہوں، عالم جاہلیت میں میں اس کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جنگ میں اس کے مقابلے پر 1000 کا لشکر آیا، اس نے اپنے 2 ہاتھوں میں اونٹ کے بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر 1000 کے لشکر پر یہ غالب آ گیا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے نبی کے جمال نما چہرے پر جلال آیا، میرے نبی نے مجمع دیکھا اور دیکھ کر کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ آئے ہائے ہائے، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ وہی اٹھا جو ہر جنگ میں اٹھتا تھا، اٹھا میرا مولا۔ نبی نے کہا علی بیٹھو، دوسری مرتبہ کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا علی بیٹھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا اخلاق تو پوری دنیا میں مشہور ہے آقا، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں آقا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا کردار تمہارے لیے زمانے والوں رول ماڈل ہے۔ آقا آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے، آج کیا ہو گیا؟ عمرو کو کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آواز دی تو نے دیکھا نہیں، اس نے میرے گھر پر حملہ کیا۔ یہی تو سمجھانا تھا نبی کو کہ دیکھو جب بھی جس زمانے میں بھی جو بھی میرے گھر پر حملہ کرے سمجھنا اپنے وقت کا کتا ہے۔ نہیں ایسے نہیں، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، سلامت رہو میری جان۔ وہ جوان سلامت رہے جو علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تیری جوانی پر تو ایسے 1000 منحوس بڈھوں کے بڑھاپے قربان جن کے گلوں سے علی نہیں اترتا ہے۔ سلامت رہو، تیری ماں کی شرافت پر سلام کہ اس نے تجھے علی علی کرنا سکھایا۔ توجہ، جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی جب بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھنا کتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اب نبی نے دوسری مرتبہ کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا علی بیٹھو۔ اب تیسری مرتبہ نبی نے آخری بار کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ اب تیسری مرتبہ بھی جب علی اٹھے نبی نے کہا اب علی آپ جائیے، اب علی تم جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلی بار میں ہی علی اٹھ گئے تھے، بھیج دیتے، یہ 3 مرتبہ تکرار کیوں کی؟ کہا تو منافقوں کا مزاج نہیں جانتا، اگر پہلی بار میں ہی علی کو بھیج دیتا بعد میں منافق کہتا وہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا، جانا تو ہم بھی نعرہ حیدری، وہ تو چانس ہی نہیں ملا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہو۔ وہ تو چانس ہی نہیں ملا، جانا تو ہم بھی چاہتے تھے، ہم بھی دکھاتے کہ ہم عرب کے ٹیپو سلطان ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ اب تیسری مرتبہ علی اٹھے، کہا علی اب آپ جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب علی جانے لگے نبی نے جملہ بدل دیا، آقا کہنے لگے اب تک کیا کہہ رہے تھے کون ہے جو کتے کے مقابلے پر جائے؟ جب علی جانے لگے تو نبی نے کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، کمپلیٹ ایمان کمپلیٹ کفر کے مقابلے پر۔ مسلمانوں نبی نے ایمان سنایا نہیں ہے، خندق میں دکھایا ہے۔ جو خندق میں بھول گئے ان کو غدیر میں دکھایا، جو غدیر میں بھول گئے عرفات میں دکھایا، جو عرفات میں بھول گئے معراج میں دکھایا نبی نے۔ توجہ، آقا کہنے لگے برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا آقا اب تک تو کہہ رہے تھے کون کتے کے مقابلے پہ جائے، علی جانے لگے تو آپ نے جملہ بدل دیا، کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ آقا نے کہا تو بات نہیں سمجھا، بڑا بھولا ہے، علی ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر کتے کو مار دے تو کمال کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہ بڑے بڑے شیر کتوں کو مار دے تو کمال کیا ہے؟ کہ اب ایمان کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ توجہ، کیا ہوا؟ علی گئے، عمرو سامنے سے آیا،
علی کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا کیا لشکر اسلام میں کوئی بہادر نہیں بچا, کوئی شجاع نہیں بچا کہ تیرے جیسے کمسن کو بھیج دیا؟ میرے مولا نے کہا بات کم کر, حملہ کر. توجہ, اس نے کہا نہیں, تم نوجوان ہو, کمسن ہو, پہلے تم حملہ کرو. علی نے کہا کہ اگر میں نے پہلے حملہ کر دیا تو تو حملہ کر نہیں پائے گا, اس لیے کہ تجھے پتا نہیں میں کسی اور ابو کا نہیں, ابو طالب کا بیٹا ہوں. ابو طالب, ابو طالب, ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہ اگر میں نے پہلے حملہ کر دیا تو پھر دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا, تو حملہ کر. اس نے حملہ کیا, جنگی جوہر دکھائے, منحوس نے ایک ضربت ماری, گھوڑے کے 4 ٹانگ کاٹ دیے, علی کو جلا لایا. علی نے ذوالفقار اٹھائی. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب شیر کبھی گیدڑوں پر حملہ کرتا ہے تو روب سے ہی گیدڑ کی حالت خراب ہو جاتی ہے؟ علی کا رینج ایسا تھا, علی کا پاور ایسا تھا, علی کے چہرے پر جلال ایسا تھا. علی نے جب ذوالفقار اٹھائی وہ گر گیا زمین پر. علی اس کے سینے پر سوار ہوئے. پتہ ہے نا کیا کیا اس نے؟ علی کی شان میں گستاخی کی. علی سینے سے اترے, اتر کر ٹہلنے لگے. کچھ دیر ٹہلے, ٹہلنے کے بعد پھر حملہ کیا. اسے دو حصوں میں علی نے چیر دیا. علی حیدر ہے نا, حیدر ہے نا, تمہیں معلوم ہے نا شیروں کی الگ الگ قسم ہے. شیر بیٹھا ہو تو اسد ہے, شیر جب غور سے دیکھے تو زیغم ہے, شیر جب شکاری کو گھومے تو زرغام ہے, شیر جب ترائی پہ چلنے لگے تو زرغام ہے. شیر حملہ کرے شکار پر تو عباس ہے, شیر شکار کو چیر ڈالے تو حیدر ہے. اللہ اکبر, سب مل کر بلند آواز سے. اچھا خاص پر والوں, پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تھک گئے ہو؟ ہاں تھکنا مت. علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے, نہ شک کر کے سننا چاہیے. ہاں توجہ, جب تک بولو گے تبھی تک میں بولوں گا. میں گنگوں کے بیچ تقریر کرتا ہی نہیں, اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام گنگا لے لے وہ بھی زبان مل جائے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بولتا ہوا مجمع رہنا چاہیے, تب بولے گا. توجہ, اب علی ٹہلنے لگے, پھر حملہ کیا, چیر دیا. جنگ فتح ہو گئی. کچھ لوگ آئے نبی کے پاس علی کی شکایت لے کر, یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, علی دشمن کے سینے پر چڑھ چکے تھے, علی کو اسی وقت دشمن کو مار دینا چاہیے تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. آقا ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی, کوئی پیچھے سے حملہ کر دیتا علی کے اوپر تو کیا ہوتا بتائیے, ہم بڑے فکر مند تھے. ہاں یہ کو تو کوئی سمجھداری نہیں ہوئی نا کہ سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے. پھر حملہ کیا. نبی نے مسکرا کر کہا حملہ علی کا ہے, پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ ارے بلاؤ بلاؤ علی کو, بلاؤ. بلایا گیا علی کو. یا علی یہ لوگ تمہاری شکایت لائے ہیں کہ تم سینے پر چڑھ چکے تھے عمر کے, پھر اترے, پھر ٹہلے, پھر حملہ کیا, پھر چیرا. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میری تلوار اللہ کی رضا کے خاطر چلتی ہے. جب میں اس کے سینے پر چڑھا اس نے میرے شان میں گستاخی کی, اللہ کی رضا پر میرا جلال غالب آ گیا, میں اتر کر اپنے جلال کو ٹھنڈا کرنے لگا, اور جب واپس رضا الہی غالب آیا میں نے اس پر دوبارہ حملہ کیا. اس لیے کہ علی کی ذوالفقار اللہ کی رضا کی خاطر چلتی ہے. میرے نبی نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر کہا سنو, ضربت علی الی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت خندق کے میدان میں, علی کی تلوار کا ایک وار دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے. اب میں پوچھوں گا کہ جس کی تلوار کا ایک وار دونوں جہان سے افضل ہو, اس علی کا مقابلہ ٹکے ٹکے کا ملا کرنے لگا. سلامت رہو. ہاں غدیری نعرہ. سلامت رہو. ماشاءاللہ.
جس کی تلوار کا مقابلہ دونوں جہان مل کر نہ کرے، اس کے کردار کا مقابلہ وہ بدصورت کر رہا ہے کہ دن کے اجالے میں جنہیں دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں۔ وہ علی کا مقابلہ، مولا سلامت رکھے، سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو۔ ہاں، سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی ڈوز دے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ ہاں، توجہ، زیادہ دیر نہیں بولنا، کچھ پیغام ہے۔ یہ جو اتحاد ہے، یہ اتحاد قائم رکھنا، یہی ہے علی کی تبلیغ کا مقصد، حسین کی شہادت کا مقصد، ایک ہو کر رہنا، نیک ہو کر رہنا۔ دشمن کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے خلاف محاذ آرائی کرے۔ اپنے اتحاد کو قائم رکھو، اور یہ جو فرش عزا ہے اس کا دروازہ ہر زمانے کے حور کے لیے کھلا رکھنا۔ جو حور بن کر ہے وہ آ جائے، جو حرملا ہے چلا جائے۔ ہاں، توجہ، آپس میں اتحاد قائم کرو، اور اس منبر کا استعمال ذکر علی کے لیے کرو، علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے، اپنا ذاتی حسد نکالنے کے لیے مت کرنا منبر کا استعمال ہے۔ شبیر وارسی مجلس دل کھول کے پڑھتا ہے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے، تو نے کبھی دیکھا؟ سننا چاہتا ہے شبیر وارسی کا عقیدہ تو سن، ایسے کہا تو ہے مگر یہاں بھی کہا گیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، سن میرا عقیدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ یہ ہے میرا عقیدہ، سن لیا میرا عقیدہ۔ میرا پہلا امام علی ہے، میرا دوسرا امام حسن ہے، میرا تیسرا امام حسین ہے، میرا چوتھا امام زین العابدین ہے، میرا پانچواں امام محمد باقر ہے، میرا چھٹا امام جعفر صادق ہے، میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے، میرا آٹھواں امام علی رضا ہے، میرا نواں امام محمد تقی، میرا 10واں امام علی نقی، میرا 11واں حسن عسکری، میرے وقت کا امام مہدی۔ توجہ کرنا، اب یہ ہے میرے امام۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے سچے ابن سچے ابن سچے ابن سچے۔ تو اب جو ان کے مقابلے پہ آیا وہ جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا ابن جھوٹا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، دو طرح کے لوگ اس وقت میری مخالفت کر رہے ہیں۔ غیر تو اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ ان سے اہل بیت کی عظمت ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے کہ جن کتابوں میں ان منحوسوں نے چھپایا ہے، میں انہی کتابوں سے علی نکال کر بتا رہا ہوں، حسین کی عظمت نکال کر بتا رہا ہوں۔ تو غیر تو اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اسے عظمت اہل بیت ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، اور اپنے جو کچھ چٹ پنجی مخالفت کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے۔ اچھا سنو، یہاں پر بیٹھ کر شبیر وارسی علی علی کر رہا ہے نا، خاص پور میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کوئی توپ نہیں مارا، کوئی میزائل نہیں مارا، اس لیے کہ یہاں تو سارے اپنے ہیں۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی 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 کرنا کمال نہیں ہے، مزہ تو تب آئے جب 1000 منافقوں کا مجمع ہو، وہاں علی علی کر تو پتا چلے کلیجہ میسم جیسا ہے۔ غیروں میں کر جا کر علی علی۔
अपनों के बीच करना कमाल नहीं है, दूसरों के बीच हक़ अहले बैत बयान कर, तब पता चले कलेजा मिशन जैसा है? जो बंद मकान में बोलता हूँ वही खुले मैदान में बोलता हूँ। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। 12 साल पुरानी क्लिप निकाल कर, 1.5 घंटे की तकरीर में 1 मिनट की क्लिप निकाल कर, 50 सेकंड की क्लिप निकाल कर कौम को गुमराह कर रहा है। ये बोल के अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी का माजी न देख, इसलिए कि अगर हुसैन ने हुर का माजी देखा होता तो हुर कभी अलैहिस्सलाम न बनता है। तवज्जो, ये देख के प्रेजेंट में क्या है। और वैसे भी अली तो वो मौला है जो कहता है ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है? ये दर हुसैन सबके लिए खुला है। छोड़ो, बहस खत्म करो। अगर कोई हाथ बांध कर भी पड़ता है तो क्या तुम जिक्र हुसैन करने से उसे रोक दोगे? क्या उसका हक नहीं कि वो हुसैन का जिक्र करे? हमारी मजलिसों में हिंदू भाई भी हमारा आता है, स्वामी सारंग आते हैं, आचार्य प्रमोद आते हैं, बाबा रामदेव आता है। कभी उनसे पूछा कि गुस्ल तरतीबी करके आए हो कि नहीं? हैं? उनसे नहीं पूछता, शब्बीर वारसी से पूछ रहा। हाथ खोल के पढ़ते हैं जो बंद करके हैं। अब कब्र में ये जाएंगे ना तो मुनकिर नकीर खाली ये नहीं पूछेंगे मन रब्बों का मन दीनों का, खाली अब ये भी पूछेंगे शब्बीर वारसी नमाज कैसे पढ़ता था? हैं? ये सवाल मेरे हैं, मुझ तक रहने दे। मेरी शिफात के लिए हुसैन की माँ काफ़ी है। उसको पता है मैं उसके बच्चों का वफादार हूँ। तू अपनी सोच, अपने अमाल को देख। कौम के जो हालात हैं उन हालात को ठीक कर। अभी ये मौजू टॉपिक नहीं होना चाहिए शियत में कि शब्बीर वारसी नमाज कैसे पढ़ता है। टॉपिक ये होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हम स्कूल कितने खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कितने खोल रहे हैं, कॉलेजेस कितने खोल रहे हैं, शिया कौम को डेवलप कितना, ये टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक ये कोई टॉपिक है हाथ बांध के पढ़ रहा है या खोल के? तुझसे पूछा जाएगा। तू गुलाम है, गुलाम रहे। ये जिम्मेदारी इमाम की है कि वो सवाल करे। तू गुलाम है, मेरा इमाम नहीं है। मेरा इमाम जानता है कि मेरा अक़ीदा क्या है। अरे खुद शिया रहो तो क्या कमाल है। मज़ा तो तब है जो हज़ारों को शिया बना दो, हज़ारों को अली के रास्ते पर ले आओ, हैं? मगर वही है ना कि आज के ज़माने में अपनी खुशी से किसी को खुशी नहीं है, दूसरों की तरक्की का गम है। अभी मेरी एक हिंदू बहन है, उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, बड़ी अच्छी बात उसने कही, एक वाकया बयान किया कि एक मेरा हिंदू भाई दिन रात भगवान से मांगता था, गाड़ी दे दे, बाड़ी दे दे, मोटर दे दे, कार दे दे। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए और उसको कहा कि मांग, जो मांगेगा दूंगा, मगर एक शर्त है, एक कंडीशन है। उसने कहा भगवान क्या शर्त है? कहा तुझे एक दूंगा तो पड़ोसी को 2 दूंगा। अरे अल्लाह जाने फासपुर कहाँ है। तुझे एक दूंगा तो पड़ोसी को 2 दूंगा। भगवान ने उसे एक फ्लैट दी, पड़ोसी को 2 दे दिया। उसे एक मोटरसाइकिल दी, पड़ोसी को 2 दे दिया। उसको एक कार दी, पड़ोसी को 2 दे दिया। अब उसे अपने मिलने की खुशी नहीं है। अब वो ये सोच रहा है पड़ोसी को 2 क्यों मिल रहा है, डबल क्यों मिल रहा है। भगवान से कहने लगा भगवान ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे 1 देते हो, उसे 2 देते हो। भगवान ने कहा इसी शर्त पे तो दे रहा हूं कि 1 दूंगा, उसे 2 दूंगा। अब इंसान भी तो चालाक लोमड़ी है ना। कहा अच्छा जो मुझे 1 दोगे उसको 2 दोगे? कहा ठीक है मेरा 1 पैर तोड़ दो। अब उसका 1 टूटा, भगवान ने पड़ोसी का 2 तोड़ दिया। उसका 1 हाथ टूटा, पड़ोसी का 2। अब उसको अपने 1 टांग टूटने का गम नहीं है, पड़ोसी के 2 टांग टूटने की खुशी है? मतलब समझ में आ रहा है? यही हाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौलवियों का भी हो गया है। अपनी तरक्की से खुशी नहीं है, दूसरों की तरक्की का हसद है। तो सुन ले तू भी, जिस दिल में हसद हो उस दिल में अली नहीं होगा। हसद जहन्नम की आग में से एक आग है। जिस दिल में हसद आ जाए उस दिल में अली की विलायत नहीं रह सकती। ये एक मैसेज था जो मैंने दे दिया। अपने अमाल को देखो। कसम खुदा की, हर इंसान अगर अपने अमल का मुहासबा कर ले तो वो कभी दूसरों के ऐबों को नहीं झाकेगा। जब न थी हमें अपनी खबर तो झांकते थे दूसरों के ऐबो हुनर। पढ़ी जो अपनी बुराइयों पे नजर तो नजर में कोई बुरा न रहा। अपने अमाल को देखो, तुमने कौम को क्या फायदा पहुंचाया है।
بس عزیزان گرامی، مجھے زیادہ صفائی نہیں دینی، یہ تو بار بار مجھ سے فرمائش کی جاتی ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اور جتنا امتحان میں دے رہا ہوں 4-5 سالوں سے اتنا کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرا سپورٹ کرتے کہ بھائی تو تو غیروں میں بھی علی علی کر رہا ہے، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، بجائے سپورٹ کرنے کے ٹانگ کھینچ رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، انہی باتوں میں الجھا رہا ہے۔ قوم بھی ہوشیار ہو جائیں، ایسے لوگوں سے بچو، ان سے کہو کہ بھائی تیری اپنی ذاتی دشمنی ہے، ذات سے نمٹ لے، ممبر پر آ کر دوسروں کا حسد نہ نکال۔ یہ ممبر حق اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہے، دوسروں کی عیب نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت مشکلوں سے یہ ممبر ملا ہے، یہ عزاداری بہت خون بہانے کے بعد ہمیں ملا ہے۔ یہ جو آج آزادی دیکھ رہے ہو نا، یہ آزادی کبھی نہیں ملی، اتنی آزادی سے کسی صدی میں ذکر حسین نہیں ہوا۔ آج تم ذکر حسین کر رہے ہو، کہیں سے پتھر برسا نہیں نا، کہیں سے گولی چلی نہیں نا۔ ان ماؤں کے بارے میں سوچو جنہوں نے اپنے زندہ بچوں کو بھیجا تھا عزاداری میں، جب بچے آئے تو سرخ کفن میں لپٹے ہوئے۔ ابھی تم نے دیکھا شاہ چراغ میں ایران میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، وہ جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ہندوستان میں پیدا ہوئے، جہاں کا ہندو بھی حسینی ہے۔ اگر سیریا یا پاکستان یا کابل میں پیدا ہوئے ہوتے تو کسی درخت میں ٹنگے ہوتے اس وقت۔ یہ کرم ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں ہندوستان میں بھیجا، جہاں ہم کھل کر مردہ بابا زبرا سمیٹ دی میں نے گفتگو اپنی۔ مولا ان ماؤں کو سلامت رکھے جنہوں نے تمہیں یہ تربیت دی۔ میں اپنے گھر پہ ابھی تھا تو ایک نوحہ، اس نوحہ کے مصرے یہ تھے کہ ہماری ماؤں نے ہمارے بچوں کو لوریوں میں نوحہ سنایا ہے، تو میری ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یہ میں 3-4 روز پہلے کی 1-2 روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو میں تجھے گود میں لے کر نوحہ پڑھا کرتی تھی۔ قسم خدا کی ان ماؤں کا صدقہ ہے، ان کی تربیت کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں ذکر حسین کرنے کا شعور نصیب ہوا۔ میرے بھائی مولانا میسم صاحب قبلہ کی والدہ بھی بیمار ہیں، پروردگار تجھے سیدہ فاطمہ صغریٰ کا واسطہ، تجھے حسین کی ماں کا واسطہ، مولانا میسم صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ شفاء کلیہ عنایت فرما۔ عزادارو، تم سبوں کے سروں پر تمہاری ماؤں کا سایہ سلامت رہے۔ اللہ تمہاری ماؤں کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین کی ماں نے دیکھا۔ قسم خدا کی، اللہ کسی ماں کو وہ دن نہ دکھائے جو دن زہرا نے دیکھا، جو دن کربلا کی ماؤں نے دیکھا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ یہاں رونے میں کمی مت کرنا، اس لیے کہ آج تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا۔ بھائی تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دے میرے بھائی۔ تمہاری بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہارے بچوں کے گلوں پر آج کوئی تیر نہیں چلائے گا۔ ہاں عزادارو، کربلا میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، ایک 3.5 سال کی بچی، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، 13 سال کا کم سن، 3 سال کے بچے، بچوں نے کیا قربانی پیش کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، جب حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے، نانا کے ذوالجناح پر سوار ہوئے، کہنے لگے نانا کے ذوالجناح مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، حسین نے دوسری مرتبہ کہا نانا کے دلدل مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ جب ذوالجناح آگے نہیں بڑھا نا عزادارو،
حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کے باہوں میں باہیں ڈال دی. حسین کہنے لگے نانا کے فرس آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ عزادارو سنو گے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے گردن ہلائی, پیروں کی طرف دکھایا. اب جو حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی نانا کے ذوالجناح میرے بابا کو میدان نہ لے جا, جو مقتل میں گیا واپس نہیں آیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. میرے بابا نے 71 لاشیں اٹھائی ہے. میرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے. میرا بابا تھک چکا ہے. اجرکم من اللہ. حسین ایک مرتبہ اترے گھوڑے سے, ایک مرتبہ بچی کا چہرہ دیکھا, کہنے لگے سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی سکینہ. بچی نے باپ کا چہرہ دیکھا, کہنے لگی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, ارے سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے, کہا پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی. اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اب یا شاہ ابرار. اچھا جو آپ جلد آنے کا نہ کیجئے گا اقرار, مر جائے گی رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار. ارے کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اجرکم من اللہ. حسین نے کہا سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. عزادارو بچی حسین کی تھی, باپ کا چہرہ دیکھا, کہنے لگی ٹھیک ہے بابا جانا چاہتے ہو بابا. بابا سکینہ راستہ نہیں روکے گی بابا. بابا مگر جاتے جاتے سکینہ کی ایک خواہش پوری کرتے ہوئے جاؤ. عزادارو انصاف سے بتانا, جب کوئی بچی اپنے باپ سے کوئی خواہش ظاہر کرتی ہے نا, باپ کا دل چاہتا ہے کلیجہ نکال کر رکھ دے. ہائے یہ کربلا کا غریب باپ. سکینہ کہنے لگی بابا ایک آخری خواہش پوری کر دو. حسین نے کہا سکینہ اس غربت میں تیرا غریب بابا تجھے کیا دے سکتا ہے. عزادارو سنو گے, بیٹی حسین کی تھی نا, ایک مرتبہ سکینہ نے حسین کا چہرہ دیکھا, دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا. بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا. اجرکم من اللہ. اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے. جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا, وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے. اللہ جن لوگوں سے ناراض رہتا ہے ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہیں دیتا. ہاں دادارو آج رونے میں کمی مت کرنا, اس لیے کہ آج تمہارے بچوں کو کوئی نہیں مارے گا, تمہارے بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں نہیں چھینے گا. اجرکم من اللہ. ہاں دادارو حسین نے کہا سکینہ تو کیا چاہیے سکینہ, کہ ایک مرتبہ بچی کہنے لگی بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا. بابا سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا. بابا ایک آخری بار سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو. عزادارو قیامت ہو گئی, گرم زمین پر حسین لیٹ گئے. آ جا میری سکینہ سو جا بابا کے سیر. اجرکم من اللہ. ہاں عزادارو بچوں کی قربانی دیکھنا. ہاں حسین ایک مرتبہ مقتل میں گئے, ایک مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا. عزادارو آواز بلند ہونی تھی نا, ایک مرتبہ خیمے سے شور گریہ بلند ہوا. حسین پلٹ کر خیمے میں آئے, اپنی بہن سے پوچھا زینب ابھی حسین زندہ ہے, ابھی یہ شور گریہ کیسا؟ زینب نے کہا بھیا جب سے آپ نے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے, بابا اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. بھیا اصغر خود کو جھولے سے. ہاں دادارو
بس 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 تمام کر دی مجلس. حسین اصغر کو اپنے گود میں لے کر نکلے, پانی کا سوال کیا, پانی تو نہیں آیا, ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, بچے کے گلے پر لگا, حسین کے بازو پر لگا, ایک مرتبہ خون لیا حسین نے, اپنے چہرے پر اصغر کا لہو ملا. اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے, اصغر کا لہو چہرے پر ملا. ایک مرتبہ گود میں بچے کی لاش لے کر کچھ دور آگے بڑھے, کیا دیکھا؟ ارے 18 سال کے کڑیل جوان کی لاش پڑی ہے. اکبر کے لاش کے قریب بیٹھ گئے, پروردگار کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے, گود میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا, ارے زمین پر 18 سال کے جوان کا لاشا. بیٹھے اکبر کے لاش کے قریب, گود میں اصغر کی لاش. ہاں دادارو رو لو رو لو رو لو, حوصلہ لے لو, ورنہ یا تم مر جاؤ گے یا میں مر جاؤں گا. ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے, اکبر بیٹا اکبر, جب میں مدینے سے آ رہا تھا اکبر تم نے مجھ سے کہا تھا نا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے, بابا بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو, بابا بابا اپنی داڑھی لال کر لو. اکبر حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا, حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا. بیٹا میں نے وعدہ پورا کر دیا. ارے کربلا میں مہندی تو نہیں ملی, اصغر کے خون سے وعدہ وفا. اجرکم من اللہ. ہاں دادارو رو لو رو لو, تمہیں کوئی نہیں مارے گا, تمہارے بچے محفوظ ہیں. حسین نے ایک ننھی سی قبر کھودی, اصغر کو دفن کیا. ہاں دادارو, حمید ابن مسلم کہتا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, حسین نے کسی کی لاش کو دفن نہیں کیا, صرف اصغر کو کیوں دفن کیا؟ وہ کہتا ہے جواب مجھے شام غریبہ میں ملا, جب میں نے دیکھا لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے, میں سمجھ گیا حسین جانتے تھے ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. حسین جانتے تھے عباس برداشت کر لے گا, اکبر برداشت کر لے گا. ارے 6 مہینے کا بچہ. اجرکم من اللہ. ہاں 2 منٹ طواف کر دیا, 2 منٹ طواف کر دیا. ہاں میری ماں بہنوں رونے میں کمی مت کرنا. ہاں دادارو شام غریبہ آ گئی نا, سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے. ایک مرتبہ پیسر سعد لعنتی آیا, ایک ظالم سے کہنے لگا ذرا سروں کو گن کر تو بتا کتنے سر ہیں. ظالم نے گنا, گن کر کہا 71 سر ہے. پیسر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے, تو 72واں سر کس کا ہے؟ ظالم کہنے لگا 72واں سر ارے حسین کے شیشما ہے, علی اصغر. حسین نے اسے کہیں نرم زمین پر دفن کر دیا. سنو کیا دادارو, ظالم نے کہا اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے کر جا, اصغر کی لاش زمین کھود کر نکالی جائے. قیامت ہو گئی, اولاد والوں سینے پر ہاتھ رکھنا. کچھ ظالم بڑھے ہاتھوں پر نیزہ لے کر, ازادارو ایک ظالم نے نیزہ مارا, ارے نیزہ تو نکلا, نیزے میں پھنس کر بچے کا لاشا, اصغر کا لاشا. ام رباب خیمے سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. ارے شمر لعنتی بڑھا, بچے کے جسم کو پکڑا, نیزے سے کھینچا, زانو پر رکھا, ایک چھری نکالی, ننھے گلے پر, اصغر کے گلے پر. رباب ہائے میرا پیاسا بچہ, ہائے میرا